صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند مشرق نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث آدم سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق زندے جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع و جمال محمد است، حیدر بہار خصال محمد است، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگن رنگو تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو، ذرائع ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجور و سلیم تیرے جلال کی ناموس، فکر و جنید باعزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ و نار سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و استراق، شوق گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب تیرا سجود بھی حیاب۔ ذات محترم، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس غزوہ کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورۃ احزاب کے نام سے حزب کہتے ہیں ایک لشکر کو، اور اس کی جمع احزاب یعنی بہت سارے لشکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ غطفان کے دو سرداروں کو بلایا، اسینا بن حصن اور حارث بن عوف کو بلایا، اور یہ اس موقع پر دونوں مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن اس موقع پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، 25,000 کا لشکر لے کر آئے ہوئے تھے، اور مدینہ پاک کا محاصرہ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ غطفان کے دو سرداروں کو بلایا، ان میں سے ایک حارث بن عوف اور اسینا بن حصن۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ پاک کی جو کل کھجوریں ہوں گی، ان کی جو آمدنی ہوگی، ان میں سے ہم آپ کو سلس یعنی تیسرا حصہ دیں گے، آپ یہ جو محاصرہ کیا ہے، جو آپ نے یہ محاصرہ ختم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نصف لیں گے، یعنی ہم سلس نہیں لیں گے، ہم نصف لیں گے، جو کل کھجوروں کی آمدنی ہوگی اس میں سے نصف لیں گے، پھر ہم محاصرہ ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے کچھ دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو فرمائی، تو پھر وہ دونوں مان گئے، ٹھیک ہے ہم سلس لیں گے، ہم محاصرہ ختم کر دیتے ہیں، ہم لشکر لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بھی طلب کیا، ان کو فرمایا ادھر آؤ۔ حضرت عثمان غنی آ گئے، آپ نے کاغذ بھی منگوایا، قلم بھی منگوایا، دستاویز بھی منگوائے کہ معاہدہ لکھا جائے۔ تو جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، معاہدہ جب حضور فرماتے گئے یہ لکھو، حضرت عثمان غنی لکھتے گئے، معاہدہ جب لکھا جا چکا، تو اسی دوران حضرت اسید بن حضیر بھی تشریف لے آئے۔ تو انہوں نے جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضرت عثمان غنی تشریف فرما تھے، اور دو قبیلوں کے سردار بھی موجود تھے، معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ خطرات کتنے ہیں، 25,000 کا لشکر آیا ہوا تھا، مدینہ پاک کا محاصرہ کیا ہوا تھا، آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ خطرات کتنے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا فَأَقْبَلَ أُسَيْدُ بْنُ حُذَيْرَ رسول اللہ معه،
جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تو اسی طرح حضرت اسید بن حضیر نے فرمایا جب حضرت اسید بن تشریف لائے نا تو حضرت حسینہ بن جیسے وہ اپنے دونوں پاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھیلا کر بیٹھا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسید بن حضیر تشریف لائے تو حضرت اسید بن حضیر نے بغیر پوچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغیر پوچھے ان سے دو پاؤں اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ خطرات کتنے ہیں تو حضرت اسید بن حضیر نے ان کے دونوں پاؤں پیچھے کے فرمایا عربی میں عبارت ہے کہ یا این الحجر اب فرمایا او بندرا تو حضور کے سامنے اللہ تعالیٰ میں کہ بیٹھا لیکن حضور دا حیا نہیں 15,000 25,000 کا لشکر ہے اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اور آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور بھی یہ آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ میں کر کے بیٹھا ہے اس کی بے ادبی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی اگر بنتی ہے تو کتنی بے ادبی بنتی ہے اگر میں آپ کی عزت کی بات کر سکتا ہوں تو کتنی بات کر سکتا ہوں اور ہم نے پڑھے جو سکولوں میں ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ کے کہ ایک بوڑھی عورت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا کرکٹ پہنتی تھی اگر ہم نے وہ نہ پڑھے ہوتے تو ہم ایسی باتیں نہ کرتے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ رسول کیا بیان کرنے لگے اور کن کے سامنے بیان کرنے لگے جن کے سامنے صحابہ کرام سانس بھی نہیں لیتے تھے اور صحابہ کرام ایسے خاموش بیٹھے رہتے تھے جیسے ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہیں. لیکن جب اسید بن حضیر معاہدہ ہو گیا قبیلے کا سردار رسول اللہ گل کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی لکھ رہے ہیں لیکن صحابی کا عشق و قابو نہ رہا. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا تیری نگاہ الناس ہے دونوں مراد پا گئے کیوں جی حضور جو آ گئے عشق خیر فیصلہ کی تھا عشق نے فیصلہ اے نہیں دیکھا کہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے قبیلے کا سردار ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے صحابہ کرام نے پیر کے پتھر بندے ہوئے شکر نہ کریے کہ معاہدہ ہوئے جان چھپے ایسے تے کہندے نا شکر ہویا کہ پولیس آ گئی تے جان چھپ لی پھر معاملہ ہویا تے ایک دن اپنا بھی واہ پڑھا ٹاڑی پولیس نال منکر نکیرہ نال تے ایتھے پولیس چلی جائے گی تے اوتے تے انہوں نے پوچھ کے جانا نا دسو جی نے الفاظ وفا کی کر کے آیا کم از کم اسی حضور نے اتنی وفا کر کے جائے نا جب روح میرے پیرا آنے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا غلام آیا. اچھا کتنے سخت موقع تے صحابہ رسول گل کی کر رہے ہیں آندے نال کیا اے نہیں کوئی کچھ دیر بیٹھے رہے نہیں جدو حضور جدو حضرت اسید بن تشریف لے تے آندے سید گل کی فرمایا یا این الحجرس فرمایا بدرا کیوں جی انسان اور بندے بھی تو کوئی انسانیت چیز ہوتی ہے نا تے پھر لوگی کہندے نے مولوی صاحب اتنے سخت باتیں کرتے ہیں بندرا ہے تو گل کرنا نہیں اور دسو جی صحابہ رسول حضور تشریف فرما لے صحابہ کرام اور بھی صحابہ کرام نے 1500 صحابہ کرام نے دو قبیلے سردار ہے تے آگ دے شولے کھڑا کریں تے آپ نے فرمایا اگر انہوں نے اشارہ کرنا سی انہوں نے لڑ پڑنا سی پہلے 25,000 کا لشکر سی تے فرمایا حضرت اسید بن حضیر نے فرمایا یا این الحجر فرمایا بندرا حضور کے سامنے اللہ تعالیٰ میں کی بیٹھا تے آقا نے اے نہیں فرمایا اسید بن حضیر حوصلے سے بات کر لیتا ہے بندہ تجھے پتہ نہیں ہے معاہدہ کر رہا ہے آپ حضور علیہ السلام نے حضرت اسید بن حضیر منع نہیں فرمایا کیونکہ میرے آقا بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا غلام یہی جواب دے. حضور آئے تے عشق میں بے قابو ہو گیا فرمایا 15 اتمت جلائی کا بین ہے رسول اللہ فرمایا تو رسول کے سامنے اللہ تعالیٰ میں کی بیٹھا آگے گل کی تھی اللہ مجلس رسول اللہ یا انفس خصوصیت کرام ہے دوسری روایت ہے لانفسد بجمعک برمح فرمایا جب نے حضور دا حیا نہ ہوتا تے میں پیشاب کرے نالے کر دینا سی صرف البتہ نبی اکرم بیٹھا سی تے اج تے جناب کھاکے بن گئے نا اے فرانس وچ تے اسی پھیری چوپاں تے کوئی گل نہیں کر رہا ہے اگلی سطح تے غصہ کے ہوئی سانو پتہ ہی نہیں ہے اسی اگر ووٹ دیتے اسی انہاں نال گل کے دتی سانو تے سڑکاں پکیاں کرا کے دین گے کہ نہیں سانو تو گیس لین آ کے دے کہ نہیں اسی تے بس آئی چاہتے ہیں نا جدو ووٹ لینا تو اسی انہاں نوں گل کریے نا تسی ووٹ لینا تے سانو تسی اے دسو
کہ جدوں گستاخی ہوئی یا کوئی گل ہوئی تسی حضور نہ تے بولنا ہے کہ نہیں؟ اسی تو نہیں بولے نا. تے اگر مثال طور تے ساڈے والد صاحب دے مثال دے رہے ہیں ساڈے پیر صاحب دے والد صاحب دے کوئی بڑے لیڈر دے نواز دے عمران دے یا کسی بھی دے کتے چوک تے کھا کے بن جائے تو چپ کر جائے تسی اپنے ایمان نسو دے کھا کے لگ جان کارٹون بن جائے وہ چپ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ چپ نہیں رہے گا. تے او شام تک انہیں رولا پا دینے کھا کے بنائے کیوں تم پڑھو بندہ کی دے لیکن یار سانو اپنے باپ دے اپنے پیر دے اپنے لیڈر جتنی غیرت نہیں ہے حضور دے کھا کے بن گئے اسی پھر بھی چپ. تے اب دیکھو نا صحابی رسول ہے تے خطرات بھی کتنے ہیں تو اس ٹائم تو موقع سی نا کہ چپ کر جاندے کہ ہوندا نا بہانا ہے کچھ ہے لیکن صحابی 25,000 لشکر کھڑا ہے تے لمبیا صرف لتا صرف حضور کے سامنے لتے نبی کے بیٹھا ہے تے صحابی رسول جلال جاؤ جلال جاگے وہ 15 تو لتا نبی کی بیٹھا تینوں کوئی تمیز ہی نہیں ہے. تو پھر آپ نے حضرت حسین بن فرمایا حضور گل کی ہے گل تے دسو نا گل کی ہے تسی بیٹھو خاموش. حضور نے فرمایا حضور نے واقعہ دسے جو سورہ سجود تے تو اچھا حضرت حسین بن مظاہر نے کیا اگر اللہ تے او دے رسول دا حکم ہے کہ تے سورہ سجود دے دینا اللہ دے رسول دا حکم ہے تے سورہ سجود دے دینا. اگر اللہ تے او دے رسول دا حکم نہیں ہے تے اسی انہاں نو سلس کی اسی نصف انہاں کی اسی کچھ دینے نہیں ہے. تے حضرت حسین بن مظاہر فرمانے سن اتنا حضرت معاذ بن سعد بھی آ گئے. حضرت حسین بن مظاہر نے کہا اگر تسی تہاڈا بھی حکم ہے اللہ دا رسول دا حکم بھی ہے کہ اسی انہاں نو سلس کھجور دے دینا اگر تسی ساڑھے واسطے کر رہے انہاں نو اسی کھجور کی نے صرف اسی تلوار دے سکتے 1500 صاحب باتیں گل کر رہے ہیں 25,000 کے سامنے ایسا انہیں تلوار دے سکتے ہیں. اسی دوران حضرت سعد بن معاذ بھی تشریف لے آئے تے پھر انہوں نے واقعہ دسیا انہوں نے کہا حضور اسی انہوں نے تلوار دے سکتے ہیں. تے حضرت سعد بن معاذ نے گل کی کہ حضور جدوں اسی بتاں دے پجاری سن تے اے بھی بتاں دے پجاری سن تے اسی بھی اللہ نوں نہیں مانتے سی تے نہ اے بھی مانتے سی تے نہ سانوں پتہ سی اللہ کون ہے اے بھی بتاں دے پجاری سی اسی بتاں دے پجاری سی لیکن انہاں دی اس ٹائم بھی جرأت نہیں سی کہ آ کے مدینہ پاک دی کوئی کھجور لے جاؤ اے انہاں دی خدمت داری مطلب مہمان نوازی کریے یا خرید کے لے جانا وہ الگ گل سی. لیکن اے کی گل ہوئی کہ آ کے سلس کھجور لے جانا اے تو اسی تلوار دے سکتے اور اسی کچھ نہیں دے سکتے نا. حضور نے فرمایا 60 جہل تھاری مرضی. تو پھر حضرت حسین بن مظاہر نے کہا چلو اٹھو کوئی کھجور نہیں ہے وہ جڑا معاہدہ لکھا ہوا سی وہ پڑھیا ہوتے لکیراں مارتیاں وہ معاہدہ پاڑتا چلو کوئی کھجور نہیں جو تسی کرنا کر لو. وہ پھر چلے گئے. پھر رات جب ہوئی نا حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا جا کے دیکھ کے آ کہ 25,000 کا لشکر ہے جا کے دیکھ کے آ وہ مطلب کر کے آ کی ہو رہا ہے کہ جب وہ صحابی جان لگا تو حضور نے فرمایا جان کر لگا اے کام نہ کری کوئی نواں نہ چاند چڑھا دے اوتے جا کے اینے میں خطرات نے. جب وہ صحابی گیا تے واپس بولن لگا تے حضرت ابو سفیان بیٹھے سن تیر لے کے تے وہ جڑا صحابی اس ٹائم گیا نا او دا تیبان دے صرف ڈھپے تک بنیا ہوا سی اور دے جسم تے کوئی کپڑا نہیں سی. صحابہ نے پیٹ تے پتھر بھی بنے ہوئے سن تے غزوہ تندر دا موقع سی پیٹ تے پتھر بھی بنے ہوئے سن تے اور ٹھنڈیا ہوا بھی چل رہی سی اور دے جسم تے کوئی کپڑا نہیں سی. تے صحابی نے اے نہیں کہ حضور کوئی اور صحابی جو میرے دا کپڑے بھی پورے نہیں ہے اور صحابی نے بھیجو تسی تیرے کپڑے پورے ہون. صحابی نے اے گل بھی نہیں کی جدوں لے کے واپس آ رہے سن نا خبر لے کے تے وہ صحابی فرماندے میں ابو سفیان جے صحابی بیٹھے سن انہاں کو تیر لیا تے میں مارن لگا تیر کمان چڑھائے کھچ کے جو مارن لگا سی پھر میں حضور دا فرمان یاد آ گیا تے ایتھے گل ایسا ہے تو حضور کو پتہ سی نے تیر مارنا ہے حضور کو پتہ سی نے تیر مارنا ہے حضور نے تاں کر کے پہلے روک دیتا تے او جب واپس آ رہے سن نا اگے آئے تے کچھ اگے تے بھی آپ نے 20 شاہ سوار ملے بڑے سوار سن انہوں نے پگڑیاں بنیاں ہوئی سن انہوں نے کہا
تو آپ نے پوچھا کون کسی؟ میں کیا میں صاحب سے ہونا آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ جڑیاں وہ جو تو کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا حضور کی بات ہے دسن آپ نے انہوں نے کہا وہ جڑیاں حضور دس نہیں اسے انہوں نے الٹا دیتا سارا کچھ انہوں نے الٹا دیتا حضور نے جا کے آپ سے کہا تے پھر وہ جو صحابی حضور کو جا کے دسیا 20 سال پہلے سن انہوں نے پوچھا حضور کون سن 20 سال آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے فرشتے سے سبحان اللہ تے بس اللہ آخری گل ہے شیر دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان کا مطلب کیا ہن ہر بندہ اپنے کو پوچھے جتے چار بندے بیٹھ جان دین تے تنقید کرن لگ جاندے نے تے 10 مسلماناں تے ایک سوال کرنا پیا صحابہ کرام پیٹ تے پتھر بن کے نماز میں چھوڑی تے اسی 20 قسم دے کھانے کھا کے ساڈے دین تے چلنا مشکل ہو گیا ساڈے 20 قسم دے ماہ دے پلازے ہون تے صحابیاں دے مطلب غزوہ تبوک دے موقع تے کھجوراں پکیاں ہو گئیں پورے سال دی کھان پینا سارا پورے سال دی معیشت دارو مدار انہاں کھجوراں نہ ہو گئے تے حضور نے فرمایا چلیے تے ایک صحابی نے بھی نہیں کہا حضور معیشت پورا سال روٹی بھی تو کھاؤں گے لیکن نہیں کھجوراں پکیاں ہوئے سن تے مطلب دل ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان کا مطلب کیا جے عشق نبی نے سینے وچ بد راز ایمان کا مطلب کیا بد ہندوستانی ٹھیک ہے اتنے نقصان کا مطلب کیا ہندوستانی ٹھیک ہے 20 لاکھ بندے کو ہجرت کر کے 20 لاکھ بندہ زندہ کرا ہے 20 لاکھ بندے سے زندہ کرا ہے تے 70,000 ہندوؤں دے سکھاں تے 70,000 عورتاں انہاں نے حوالے کر کے سی آئے ایتھے تے اج تے اسی تے موٹر وے بنانا ہے یہ تو انہاں دے حوالے کر کے موٹر وے بنانا ہے تے اس سب تو بڑی ہجرت جڑی ہوئی نا اس وہی ہوئی سی سب تو دنیا کی بڑی ہجرت ہوئی ہوئی سی اصل اسمبلیاں وچ حضور دی فتوا نبوت ڈاکا ڈالنا سی ممتاز حسین قادری کو پھٹے چڑھانا اس واسطے پانی پاکستان بنیا مسجد کا سپیکر اتارنا ہے مدرسہ وچ جا کے بک بک کرنا سید دے حاضر فور شیڈول لانا تے وقت ہندوستان ہی ٹھیک ہے ہاں ایتھے اگر اوتھے ٹھیک سی ایتھے اسی موٹر وے نہیں بنانا ہے پاکستان علیحدہ ملک بنایا دا مطلب ایسی کہ حضور کی صفت میں نبوت تے پہلا دیا گے اسلام کا پرچم بلند کران گے لیکن ایتھے تو آپ کی سطح دے گستاخ ہونے نے کہ تے انہاں نوں کیا تسی جواب دو کہندے ساڈی معیشت دے حالات اس ٹائم سن نا جدوں پوری سال دی معیشت دارو مدار نوں کھجوراں دے سی 25,000 دا لشکر آیا ہوا سی لیکن ایتھے تے کہندے ساڈی معیشت دے حالات خراب نہیں ہوئے لیکن کسی نے نہیں کیا تے ایتھے پھر جڑے جنہاں نے دھرنا دیتا انہاں تے جا کے فور شیڈول سیداں تے جڑے حضور دی آل اولاد انہاں تے فور شیڈول لائے حافظہ تے فور شیڈول لائے لیکن ہمیں تو کم از کم اتنی تو وفا کر کے جائے نا حضور نال جب روح میرے پیرا ہاں خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا غلام ہے کم از کم اتنی تو حضور نال وفا کر کے جائے بارک اللہ